اولیاء اللہ کے کچھ فضائل اور حضرت خواجگان کے کچھ احوال اور سیرت پر آپ کو بیان کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ زمین کا کوئی خطہ اور تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ رجال اللہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ سے خالی نہیں رہا ہے۔ آپ دنیا میں جہاں چاہیں چلے جائیں، کیا عرب، کیا عجم، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا افریقہ، کیا ایشیا، آپ کو ہر جگہ بزرگان دین کے مزارات ملیں گے۔ تو یہ جو مزارات ان کے وہاں ہیں، ان میں اکثر آپ تحقیق کر لیں ایسے بزرگان دین ہیں جو مقامی نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے، یا اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے مقام پر گئے۔ کیوں گئے؟ دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے۔ اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ یہ دین صرف کتابی دین نہیں ہے، یہ دین میں کتابیں بھی ہیں اور اہل اللہ بھی ہیں، رجال اللہ بھی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ ہم صرف کتاب کو مانیں گے، کسی بزرگ کو نہیں مانیں گے، جیسا کہ دور حاضر کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی اٹھا ہے، کتاب کو مانیں گے، تو میرے بھائی سوائے قرآن کے دنیا کی جتنی کتابیں ہیں کسی انسانی نے لکھی ہیں۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو بھی لکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہے کہ حضور نے جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ لکھایا۔ تو کلام اللہ پر بھی اعتماد کی جب بات آتی ہے تو رسول اللہ کی بات آئی۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن مجید کے لکھوانے کا جیسا اہتمام تھا، احادیث کے لکھوانے کا نہیں تھا۔ یہ سارے محققین اور سارے جو امت کے جو ہے مختلف مسالک کے لوگ مانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ، جیسے بخاری شریف مشہور کتاب ہے حدیث کی، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، یہ معتبر کتابیں ہیں حدیث پاک کی۔ اس میں ایک کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 150، 200، 300 سال بعد جمع کی گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتابوں میں حضور کی باتیں نہیں ہیں معاذ اللہ، یا ہم کو اعتماد نہیں ان کتابوں میں۔ مدون کرنا، جمع کرنا، کسی علم کا ڈیولپ ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاسیر آیات کی بیان فرمائی، حضور نے مسئلے مسائل بیان فرمائے، حضور نے ارشادات فرمائے، تو یہ سب حضور کے زمانے میں محفوظ نہیں کی گئی۔ زبانی ضرور لوگوں کو یاد رہی، لیکن کتابی صورت میں یا کوئی علم کی صورت میں، جیسے تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، یہ حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ بعد میں ضرورتاً ان علوم کو حاصل کیا گیا اور اس کے مطابق یہ ساری جو ہے تفسیر، حدیث وغیرہ کی کتابیں مدون کی گئی۔ لیکن یہ ساری جو کتابیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور آپ کے دین کی بنیاد ہے، یہ سب کسی نہ کسی بشر نے، انسان نے لکھی ہیں، سوائے کلام اللہ کے۔ کلام اللہ بھی لکھا انسان نے، لکھوایا رسول اللہ نے جو معصوم تھے۔ اس واسطے سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن کیا صرف قرآن پر ایمان لانا کافی ہے؟ احادیث پر بھی ہم اعتقاد رکھتے ہیں، احادیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتابوں کی بنیاد بھی خود انسان ہے، افراد ہے، شخصیات ہے۔ تو جب تک ہم شخصیتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ کے دین کی جو بنیادیں ہیں اس پر آپ کا اعتماد قائم نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہر کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف آسمانی کتاب نہیں ہے، مسلم شریف آسمانی کتاب نہیں ہے، اور بھی دیگر کتابیں جن کو ہم اپنی دین کی بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن حدیث لوگ پکارتے ہیں نا، ہونا بھی یہی چاہیے نا بھائی، قرآن اور حدیث ہی پر تو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لیکن وہ کتابیں ساری محفوظ کی، اس پر کام کیا انسانوں نے، اور سوائے اس کے کہ ہم ان انسانوں پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے تفسیر کے فن کے جو ماہرین ہیں مفسرین کہتے ہیں، حدیث کے جو فن کے ماہر ہیں ان کو محدثین کہتے ہیں، فقہ کے جو فن کے ماہر ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں۔ ایسے ہی روحانیت جو دین کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے ماہرین کو صوفیاء اکرام کہا جاتا ہے، یا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہا جاتا ہے۔ تو دور حاضر ایک ایسا فتنوں کا دور ہے کہ کتابوں کو تو لینے کی بات کی جا رہی ہے، رجال اللہ جن پر کتابوں کی بنیاد ہے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کی عظمتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ان کی تعظیم کو شرک، بدعت اور نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کر کے ان کی عقیدت، ان کے احترام کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، روحانیت اگر چاہتے ہو، اور ہمارا دین دین روحانیت ہے، مذہب ہوتا ہی روحانیت کے لیے، یہ مادیت کی ضد ہے، مذہب مادیت کی ضد ہوتا ہے۔ مادیت پرستی کسے کہتے ہیں؟ انسان روحانیت کا قائل نہ ہو، خدا کا قائل نہ ہو، آخرت کا قائل نہ ہو، وحی کا قائل نہ ہو، رسالت کا قائل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مادیت۔ اس کے مقابلے میں مذہب خدا کا تصور دیتا ہے، مذہب وحی کا تصور دیتا ہے، مذہب انسانوں کے اندر اللہ سے تعلق کا تصور دیتا ہے۔ اس کا انکار اگر کوئی کر دے تو مذہب کا انکار ہوگا۔ تو جتنے یہ بزرگان دین تھے ان پر ہم کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اندھا اعتماد کیا جائے، اندھی ان کی تقلید کی جائے، لیکن جیسے کہ آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ نوجوان جو نسل ہے ہماری، جو زیادہ تر ماڈرن تعلیم کی طرف، عصری تعلیم کی طرف، سائنس کی طرف جا رہی ہے، تحقیق کی بڑی باتیں کر رہی ہے، وہ نہ صرف ان اہل اللہ سے بیزار ہے بلکہ وہ زبان پر نہیں لا رہے لیکن حقیقت میں دین سے بیزار ہے، اگر آپ غور کریں گے تو۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وہ بھی موضوع نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کروں۔ صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی زمانہ، کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو بزرگان دین سے خالی ہو۔ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ہم کو اسلام پہنچا۔ اول طبقہ اللہ والوں کا صحابہ کرام،
اس کے بعد تابعین جو ان کے صحبت یافتہ ہیں، اس کے بعد تبع تابعین، ایک یہ چین ہے پوری. اس کے بعد بزرگان دین کا سلسلہ ہر زمانے میں اللہ والوں کا رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کا بندہ سچے دل سے اللہ کا نام لیوا موجود رہے. قیامت قائم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی اللہ والوں کے بھیس میں جو ہے جھوٹے لوگ بھی ہوں گے، کئی دھوکے باز لوگ بھی ہوں گے، مخلص اس درجے کے نہیں ہوں گے جیسے ہمارے اسلاف تھے یا سلف صالحین تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی دور نیک لوگوں سے خالی ہو گیا اور اولیاء اللہ سے خالی ہو گیا. ہر زمانہ قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے. تو عزیزان گرامی، صوفیاء اکرام، بزرگان دین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو اخلاص کے ساتھ لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفسرین نے نہیں لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے محدث نے نہیں لیا. وہ ایک اپنے فن کے ماہر تھے، اس فن میں انہوں نے اپنے کام کیا ہے، اس وجہ سے ان کو محدث مفسر جو بھی کہا گیا. صوفیاء اکرام جو تھے وہ تعلیمات کو اسلام کی پورے اخلاص کے ساتھ، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، جو دین کی روح ہے، یاد رکھو، جس سے آج زمانہ خالی ہونے کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں امن کے مخالف تشدد، شر اور فساد دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نالج تو بہت ہو گئی، معلومات تو بہت ہو گئے، انٹرنیٹ آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، کتابیں پرنٹ ہو گئی، ساری دنیا میں آپ دیکھیں نالج ہے. قرآن کے نئے نئے نسخے، نئی نئی تفسیریں، ایسی تفسیریں جو مخفی تھی وہ چھپ رہی ہیں، سب ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ بجائے اس کے کہ مذہب سے فائدہ اٹھا کر کے لوگ امن، سلامتی، چین حاصل کریں، دنیا میں خون خرابہ، شر اور فساد، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کو ویسے نہیں لیا جا رہا ہے جیسے لینے کی ضرورت ہے. بندہ دین کو گرانٹیڈ یا جیسے بھی انداز میں مل گیا ایک رسمی طور پہ اختیار کر رہا ہے. لوگ پہلے دین میں ڈوب جاتے تھے، اپنے آپ کو دین میں فنا کر دیتے تھے. اب کیا چاہ رہے ہیں؟ دین کو اپنے مطابق ہم الٹ پھیر کر دیں، اپنی سہولت کے مطابق لیں. تو مختصر یہ کہ روحانیت کی کمی آج دنیا میں زیادہ ہونے کی وجہ سے شر اور فساد پڑ رہا ہے. کیونکہ روحانیت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ قربانی دیں، روحانیت آپ کو سکھاتی ہے عفو و درگزر کریں، روحانیت آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ اللہ کے ہو کر رہ جائیں، روحانیت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دنیا سب مٹنے والی ہے، اور بتانا صرف بتانا نہیں ہے بلکہ آپ اس رنگ میں رنگ جائیں. تو بزرگان دین کیا کیے؟ بزرگان دین لوگوں کو اللہ سے جوڑے. جو کام تمام انبیاء کا رہا. انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے آئے. انہوں نے وہ کام کیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا. اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا اپنی نئی رسالت اور اپنی نئی نبوت کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، لیکن کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اپنا کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو دین تو مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قیامت تک جو اللہ کے بندے آئیں گے ان کی رہنمائی کا سامان کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کو رکھا ہے. سچے اللہ والے لوگ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے عملی پیکر ہوتے ہیں، ان کی شخصیات اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو عزیزان گرامی، کوئی زمانہ جیسے میں نے کہا اس سے خالی نہیں رہا. تو 7ویں صدی ہجری میں سرزمین ہندوستان پر جو اس وقت کفرستان تھا اور اسلام کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، ویسے وقت میں اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے جس ذات گرامی کے ذریعے سے اسلام کی داغ بیل ڈالی، ان کا نام نامی اسم گرامی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے حوالے سے کہ ان کا عرس شریف ہے، کچھ باتیں ان کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری 537 ہجری میں فارس کا ایک علاقہ ہے سجستان، جو آج کل ہو سکتا ہے کہ یہ افغانستان میں ہو، وہاں پر ایک قصبہ سنجر نام کا تھا، وہاں ایک سادات گھرانے میں ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو نسباً حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، اور آپ کی والدہ معظمہ ام الورا ماہ نور بی بی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی سادات ہیں، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی. تو ایسی نسبت کو کہتے ہیں نجیب الطرفین ہونا. اب یہ فضیلتوں کے بھی لوگ آج کل قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آل سے ہو، ان کے نسب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا بڑائی ہے. خیر اس بحث میں بھی ہم کو پڑھنا نہیں ہے. مختصر یہ کہ آپ اپنے والد بزرگوار کے زیر تربیت رہے. ابتدائی میں آپ نے قرآن مجید حفظ فرما لیا. ایک عام ماحول تھا مسلمانوں میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، جو خاص ہو گیا ہے کہ اگر کوئی حفظ کرتا ہے تو حافظ سے مشہور ہو جاتا ہے. لیکن ماضی میں بے شمار لاکھوں ایسے مسلمان گزرے ہیں جو حافظ تو تھے لیکن کبھی ان کو حافظ نہیں کہا جاتا کیونکہ عام معمول تھا. تو حضرت خواجہ خواجگان ہو یا اور دیگر بزرگان دین وہ سارے حافظ قرآن تھے. تو آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور وہیں سنجر جو آپ کا شہر تھا اس میں جو علماء تھے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو والد بزرگوار انتقال فرما گئے. تو والد کے ترکے میں آپ کو ایک باغ کا حصہ اور ایک پن چکی ملی، یعنی آٹا پیسنے کی چکی.
تو جس سے آپ اپنا گزارا فرماتے تھے، باغ کی خود نگہداشت فرماتے تھے، پیڑ پودوں کو پانی دیتے تھے، اس کی رکھوالی کرتے تھے، اس کی صاف صفائی کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ اپنے باغ میں مصروف تھے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ اس باغ میں آئے، اور حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے بزرگان دین سے بڑی عقیدت تھی، تو آپ دوڑ کر گئے اور اس بزرگ کو لا کر کے اپنے باغ کے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور اپنے باغ کے کچھ پھل لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اور وہ بزرگ حضرت خواجگان کی جو خدمت ہے، بزرگان دین سے جو عقیدت ہے، اس کو ملاحظہ کیے، تو آپ بھانپ گئے کہ یہ بچہ آج جو پیڑ پودوں کو پانی دے رہا ہے، کل شجر اسلام کی انشاءاللہ آبیاری کرے گا۔ کیونکہ بزرگان دین کی جو نگاہ ہوتی ہے، روشن ضمیری اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، مردم شناس ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی پہچان۔ عام آدمی جو ایک زندگی کے تجربے سے گزرتا ہے تو وہ لوگوں کو پہچان لیتا ہے گفتگو کے بعد، یا کسی کے انداز کو دیکھ کر، یا کسی آدمی کی باڈی لینگویج دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہیں، چلنے کے انداز سے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل روحانیت کو تو اس سے بھی زیادہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، تو آپ جان گئے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس سے کام لیا جانے والا ہے۔ تو اب حضرت کیا کیے، ان کو دعاؤں سے نوازے، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتے ہیں۔ ایک دولت مند آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ سلوک کرو، وہ خوش ہوگا تو کیا دے گا، پیسے دے گا۔ ایک لیڈر صاحب ہے، آپ ان کی خدمت میں رہو، انہوں آپ کو کوئی سیاسی مقام دے دیتے، تم کونسلر بن جاؤ میاں، تم ایم ایل اے بن جاؤ، کچھ بھی بنا دیتے ان کی خدمت میں رہے تو ایسے جس کے پاس جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اہل اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، ان کے پاس ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا تھا، اس کو چبا کر کے حضرت خواجگان کو عنایت فرمایا۔ جیسے ہی آپ کو تبرک کھائے اس بزرگ کا، اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ حضرت خواجگان کی دل کی دنیا بدل گئی، دنیا کی محبت کے چراغ بجھ گئے، اللہ کی معرفت ایسی دل میں پیدا ہوئی کہ دنیا کے تمام امور سے آپ بیزار ہو گئے، اور نتیجتاً آپ نے کیا کیا، اپنا جو باغ تھا اور اپنی جو چکی تھی وہ فروخت کی، اور وہ رقم راہ خدا میں خرچ کی، اور سفر کے لیے کچھ رقم رکھ کر تحصیل علم کے لیے نکل پڑے۔ تو کیا پتہ چلا، اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی خدمت کرنا چاہیے، بزرگان دین سے عقیدت سے پیش آنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، دوسرے ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور تیسرے یہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں کیا ملتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیاوی مادی چیزیں کئی لوگ ہیں بزرگان دین سے مانگتے، فانی چیزیں بھائی آپ نہ بھی مانگے، اگر آپ کی قسمت میں تو ملے گی۔ جو بزرگان دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے عقیدت ہی نہیں رکھتے، کیا ان کو پیسہ نہیں مل رہا، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے مال و متاع کے معاملات میں ترقی نہیں ہو رہی۔ غیر مسلم ہے کئی جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے دولت مند غیر مسلم ہیں۔ دنیا میں جو 1 2 3 4 10 15 20 کی لسٹ ہے، اس میں جا کے دیکھو سارے غیر مسلم ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، بزرگوں کو ماننا تو دور کی بات ہے، رسول کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، مال ہے ان کے پاس۔ تو یہ مال وال سب فانی چیز ہے، اور مذہب آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ مادی چیزوں کا مطالبہ کریں۔ مانگو تو اللہ کی محبت مانگو، رسول کی محبت مانگو، تقرب اللہ مانگو، ہدایت مانگو، خاتمہ بالخیر مانگو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں دنیا کا کوئی دولت مند آپ کو نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی سیٹ، کوئی طاقتور آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ والوں کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کے خدمت کے نتیجے میں اللہ یہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ آپ نکل پڑے، اور کیا بات پتہ چلی، جب کسی کے دل کی دنیا بدلتی ہے تو اس شخص کا پہلا قدم اٹھتا ہے دین کے علم کی تحصیل کے لیے۔ یہ بات پتہ چلی، انسان میں تبدیلی آئی۔ کیا مطلب، اب کوئی آدمی دنیا دار تھا، مادیت پرست تھا، یا کوئی اور ایسے کاموں میں تھا جو دین پسند نہیں کرتا، اب اس کو توفیق ہوئی، تو اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ظاہری حلیے میں اس کی تبدیلی آتی، بیچارہ داڑھی موڑتا تھا تو داڑھی چھوڑ لیتا، پینٹ بشرٹ پہنتا، کرتا پاجامہ پہن لیتا، ایسی تبدیلیاں ظاہراً آتی ہے نا۔ باطناً کیا تبدیلی آنی چاہیے اس میں؟ باطناً یہ تبدیلی آنی چاہیے، آخرت کا اعتقاد مضبوط ہو جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے، یہ کیفیت اس کے قلب پہ طاری ہو جائے، اور یہ جب ہوگی ذمہ دار بنے گا تو پہلا قدم اٹھائے گا، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ میں جانوں، اور میرا رب کس بات کو ناپسند کرتا ہے وہ جانوں میں۔ اس کو کہتے ہیں دین کا علم۔ دین کے علم کی طرف اگر آپ کو رغبت نہیں ہو رہی ہے تو آپ غیر ذمہ دار ہیں دین کے اندر۔ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ یہ مان رہے ہیں کہ آخرت ایک دن ہے جس میں مجھے حساب دینا ہے، مجھے یقیناً مرنا ہے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ تو یہ جاننا ہے نا، یہ آپ کو بتاتا ہے دین۔ تو دین کے علم کی تڑپ پیدا ہوتی ہے بندے کی زندگی میں، جب تبدیلی آتی ہے علامت ہے۔ تو آپ نکل پڑے، اور اس زمانے میں سمرقند اور بخارا، جو آج کل ازبکستان جو ملک ہے سینٹرل ایشیا میں، وہاں یہ شہر ہے، اس زمانے میں اسلامی علوم کے مراکز تھے۔ وہ ایسے علوم جیسے آج ہم کو بآسانی اپنے فنگر ٹپس کے اوپر مل رہا ہے، یا پھر آپ کو ہر جگہ مدرسے اور دینی ادارے یہاں بڑے شہروں میں تو بآسانی میسر ہیں۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے کچھ شہر تھے، وہاں علماء رہتے تھے، جامعات ہوتی تھی، آپ کو علم حاصل کرنا ہے وہاں جانا پڑتا تھا۔ آج کل بڑے جامعہ کے بازو 50 سال آدمی زندگی گزار دیتا ہے، کبھی ایک زحمت نہیں کرتا کہ اس میں قدم بھی رکھے۔ کتنے مسلمان ایسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ بھائی یہ کمانا کھانا تو جاندار کی ضرورت ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا انسان، پرندے کو بھی دانے کی ضرورت ہے، کتے بلی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر کوئی اپنا پیٹ بھر رہا ہے تو کون سا کمال کر رہا ہے؟
ساری عمر گزر جاتی ہے, کبھی توفیق نہیں ہوتی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں, کبھی توفیق نہیں ہوتی دین کا کوئی علم حاصل کریں. وہ بھی میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو دین میں ضروریات میں داخل ہے, یعنی بیسک اور نیسیسری ضروری علم ہے, جس کسی کے بغیر آدمی دیندار نہیں ہو سکتا. عقائد کا علم ہے, عبادات کا علم ہے, حرام حلال کا علم ہے, حقوق کا علم ہے, اخلاقیات کا علم ہے. لوگوں کو ابھی الفاظ بھی غیر مانوس معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں مول صاحب, کیا تو بھی ہے آخر یہ. ایسی حالت ہو گئی مسلمان امت کی, اتنا معیار گر گیا ہے ہمارے دین کا. اسی کو کہتے ہیں جہالت. معلومات کا نام علم نہیں ہے, علم کے ساتھ اخلاص کی صفت کے ساتھ عمل کا نام جو ہے علم ہے, دین ہے. تو بہرحال آپ نکل پڑے اور وہ اس مقامات پر پہنچ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ سے آپ نے تفسیر, حدیث, فقہ وغیرہ کا علم حاصل کیا. اور جب ان علوم سے فراغت ہو گئی تو اب اللہ کی معرفت کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. دیکھو یہ ظاہر کے لیے ضروری علوم ہے, یہ باطن اور قلب کے لیے اللہ کی معرفت ہے جو روح کی غذا ہے, اور وہ اللہ والوں کی جوتیوں کے طفیل حاصل ہوتی ہے, ان کی صحبت میں, ان کی خدمت میں رہ کر کے حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھو ہم 1 تولہ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو ہم کو لاکھ سوا لاکھ کی ضرورت پڑی ہے, جو ایک مادی چیز ہے اتنا سر کا ٹکڑا, اور ہماری زندگی میں کام آتا. خالی کوئی مر گیا تو سونا لے کے اینٹاں لے کے خبر میں جاتا نہیں, اس کے واسطے ہم کو اتنی مشقت کرنا پڑتا. سوا لاکھ جمع کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا پڑتا, آپ میں ہر کوئی جانتے. آخرت جو دائمی ہے, آخرت جو دنیا سے بہتر ہے, جنت جو دائمی نعمتوں کا مقام ہے, فری میں حاصل ہو جائیں گی جی, خواب میں آ جائیں گی, آتے ہم جنت میں چلے جائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا نا, اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا, دین کا علم سیکھنا پڑے گا, اس پر اللہ واسطے عمل کرنا پڑے گا, مجاہدے محنت کرنا پڑے گا. تو وہ کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں, ہر چیز گرانٹڈ فری میں لینے کی عادت ہو گئی ہمارے کو. تو مختصر یہ کہ آپ جب ان مراحل سے علم کے نکلے تو آپ نے اپنی اصلاح باطن کے لیے تلاش شروع فرمائی. ہارون ایک مقام ہے جو وہیں افغانستان میں آتا ہے, وہاں اس زمانے میں حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر کامل, شیخ کامل تھے. ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کی 20 سال خدمت میں رہے, مجاہدات کیے, اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, ان کی صحبت اختیار کی. ہر چیز کتابوں سے نہیں ملتی, تقریروں اور وعظوں سے نہیں ملتی, انسان کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ سیاست دانوں کی صحبت میں رہو, سیاست کے ماہر ہو جاتے. آپ انجینئر صاحب کے ساتھ رہو, تعمیرات کے ماہر ہو جاتے, یا جس فیلڈ کا انجینئر ہے اس کی مہارت حاصل ہوتی. آپ ڈاکٹر کے ساتھ رہو, آپ کو جنرل نالج کے تحت ہی صحیح بہت ساری دواؤں کی, بیماریوں کی معلومات ہو جاتی. تو ایسے ہی جس ماہر کے ساتھ آپ رہیں گے وہ صلاحیت آپ میں پیدا ہوگی. تو آپ اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو روحانیت میں مہارت حاصل ہو, صحبت جس کو کہتے ہیں. تو آپ 20 سال رہنے کے بعد پھر جب حرمین شریفین گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ پر حاضری دیے تو باطنی اشارہ ہوا کہ اے معین الدین. حضرت خواجہ کا اصل نام ہے معین الدین, والدین حسن کہہ کر پکارتے تھے. معین الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کا مددگار. تو اشارہ باطنی کیا ہوا حضور کی طرف سے کہ اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے, جا ہم نے ہندوستان کی جو ہے ولایت تیرے حوالے کی, وہاں جا کر کے اسلام کی داغ بیل ڈال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور باطنی اشارے کے مطابق آپ جو ہے سفر فرماتے ہوئے آج جہاں آپ کا مزار ہے اجمیر وہاں پہنچے. تو اس وقت یہ سارا ملک کفرستان تھا. آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے جناب؟ آفیشلی 20 کروڑ تو ہے, لیکن ان آفیشیل اور بھی زیادہ ہے. 20 کروڑ کی آج تعداد اس ملک میں ہماری ہونے کے باوجود جو کچھ حالات سے مسلمان آج دو چار ہیں آپ سب جانتے ہیں. یو پی میں کیا ہو رہا, راجستھان میں کیا ہو رہا, بہار میں کیا ہو رہا, کئی علاقوں میں کیا کیا ہو رہا, تعصب کیسے پھیل رہا, مسلمانوں کیسے ستایا جا رہا, کیا نقصان پہنچایا جا رہا, سوشل میڈیا سے آپ کو اطلاع ملتے رہتے. 20 کروڑ گن لیتے بیٹھے, 1 2 3 4 20 کروڑ کب ختم ہوتے؟ اتنی ہماری تعداد, اور اس میں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, طاقتور لوگ بھی ہیں, اور بھی کئی صلاحیتیں رکھنے والے سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں. سو ہوئے تو اتنی آفت ہو رہی. جس زمانے میں حضرت خواجہ تشریف لائے تھے کیا تعداد تھی جی مسلمانوں کی؟ گنتی کی تعداد تھی. یہاں 20 کروڑ 20,000 نہیں تھے, 20,100 نہیں تھے. ویسے وقت میں آپ نے جو داغ بیل ڈالی اور جو تبلیغ کا کام کیا, یہ اور بات ہے کہ دور حاضر کے لوگ اپنے جو محسنین ہیں دین کے حوالے سے, چاہے وہ تفسیر کے ماہر ہو, چاہے وہ حدیث کے ماہر ہو, چاہے فقہ کے ماہر ہو, تصوف کے ماہر ہو, ان کا ایک لخت انکار کر دے رہے ہیں اور لے جا کے حضور کے زمانے سے سیدھا ملا دے رہے ہیں اپنے آپ. اور یہ ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے ہم ماننے والے ہیں, ہم ہی ہیں صرف جو قرآن حدیث پہ عمل کرتے, باقی بیچ کا پورا زمانہ غیب. جتنے لوگ اس رستے پر چلے, جنہوں نے جو خدمات فقہ نے انجام دی, محدثین نے انجام دی, صوفیاء نے انجام دی, اس کی کوئی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے. تو یہ تو احسان فراموشی ہے, یہ تو ناقدری ہے. تو جس کے نتیجے میں امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں ویسے دور میں, ایسے سخت دور میں آپ نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام انجام دیا. 1 2 نہیں, 100 200 نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا. اور جو بزرگان دین آپ کے سلسلے کے, ان کے نام سنو, اور میں کہہ رہا ہوں آپ تعصب کی عینک اتار کے ایمانداری سے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو. مستند ذرائع سے آج ان کی سیرتیں موجود ہے کہ کیسی کیسی عظیم خدمات ان ہستیوں نے انجام دی. ان کے نام اگر عقیدت کے پیرائے کے ساتھ لیے جائیں تو دل خوش ہو جائیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار دہلی میں ہے, حضرت فرید الدین گنج شکر جن کا مزار پاک پتن پاکستان میں ہے, حضرت نظام الدین محبوب الہی جن کا مزار دلی میں ہے, حضرت نصیر الدین شراغ دلی ان کا مزار بھی دلی میں ہے, اور ہمارے یہاں گلبرگہ جو مقام ہے وہاں حضرت سید محمد بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں, ایک کے بعد ایک ان کی کڑی ہے. ان لوگوں نے ایسی عظیم خدمات انجام دی ہے جس زمانے میں نہ کوئی تنظیم
تنظیم تھی، نہ جماعتوں کا نظام تھا، نہ کوئی اصلاحی ادارے تھے. شخصیات نے عظیم کارنامے انجام دیے اور اتنے کامیاب کیوں ہوئے؟ آج اتنی تنظیمیں، اتنی جماعتیں، اتنے ادارے ہونے کے باوجود وہ رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر آ بھی رہا ہے تو ظاہری طور پہ کسی کو آپ مسلمان کے طور پہ بنانے تو بنا رہے ہیں، ویسے اللہ والے، ویسے متقی، ویسے دیندار لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ مخلص لوگ تھے، مخلصین پیدا کرتے تھے، مخلص تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ واسطے کام کرتے تھے. اب کس کے دل میں کیا ہے میں تو وہ داخل ہو کے دلوں میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جیسے رزلٹس آئے آج ویسے رزلٹس نہیں ہیں، ویسے نتائج نہیں ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دین اخلاص کی بنیادوں پر چلتا ہے. یہ سارے اللہ والے مخلص تھے. بہرحال عزیزو، اب جو مشن حضرت خواجہ خواجگان نے شروع فرمایا تھا اور صدیوں سے چلا رہا ہے، اس کو ہم کو آگے لے کے چلنا ہے. دور حاضر میں ہم کو اپنے اندرونی مسائل سے بھی مقابلہ کرنا ہے، بیرونی مسائل سے بھی مقابلہ کرنا ہے. بیرونی مسائل، اسلام دشمن قوتیں اسلام پر ٹوٹ پڑی ہیں، لبرلزم، سوشلزم اور بھی کئی ازم اسلام کو باہر سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک دین حق ہے، دین اللہ ہے، دین رسول اللہ ہے. وہی ایک دین ہے جو سب سے زیادہ ان کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے. پھر ہمارے اندرونی مسائل ہے، مسلکی اختلافات، ہمارے آپس میں نااتفاقیاں، ہماری رسہ کشیاں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ دونوں قسم کے مسائل سے ہم جونج رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ واسطے اختلافات کو ترک کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. بزرگان دین، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، صوفیاء، ہر ایک کی اپنی خدمات کو ہم مانیں، اپنا اپنا کام کریں، اپنے مسلک کی بنیاد پر دوسروں کی خدمات کو رد نہ کریں. اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے آخری بات، 2 منٹ. ایک مہینے کا آغاز ہوا رجب کا، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں بیان کرا. ایک سال کا اختتام ہو رہا ہے، سن 2025 عیسوی ختم ہو رہا ہے. آج 26 تاریخ ہے اس کی. آئندہ جمعہ آنے تک ایک نئے سال 2026 کا آغاز ہو جائے گا. تو ہم کو اس حوالے سے ایک میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، آپ کی ذہن اور سوچ کو ایک کام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک سال زندگی کا آپ کے ہمارے سب کے بیت گیا. کتنے تھے جو پچھلے سال، پچھلے دن، پچھلے مہینے تھے، آج ہم سے رخصت ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے. 2026 میں نہیں معلوم کتنے ایسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. تو ایک ہے ماضی 2025، ایک ہے مستقبل 2026 جو آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان سنجیدہ انسان ہوتا ہے، ذمہ دار انسان ہوتا ہے، باشعور انسان ہوتا ہے. تو ماضی کے حوالے سے ہمیشہ ایک مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی. آپ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں، میں اللہ کے پاس جواب دہ ہوں. تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ایک سال جو زندگی کا اللہ نے ہم کو فری میں دے دیا، کئی تھے جن کو نہیں مل سکا، چلے گئے، ہم کو مل گیا، تو ہم نے کیا کیا، کیسے گزارا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے، رسول اللہ کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے بندے، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، مسلمان، غیر مسلم، ان کے حقوق کے حوالے سے، عبادتوں کے ادائیگی کے حوالے سے، اپنی دیگر دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے کیا کیا، اس کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے. اور آگے کا جو سال اللہ اپنے فضل سے اگر ہم کو عطا کر دے، اس حوالے سے مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ نگہبانی، غور کرنا ہے کہ ہم کو اس نئے سال میں کیا ذمہ داریاں ہماری ہیں. موجودہ جو حالات امت کو درپیش ہیں اس کے حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے گھریلو کئی مسائل ہیں، ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں دینی و دنیاوی، اس حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس پہ غور کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کو کرنا ہے، انفرادی طور پہ بھی ہم کو کرنا ہے، اجتماعی طور پہ بھی کرنا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو. لڑائی جھگڑے، آپسی اختلافات، ایک دوسرے میں کیڑے نکالنا، یہ ساری ہماری جو صلاحیتیں اس میں صرف ہو رہی نا، تو تعمیری اور کنسٹرکٹیو کام ہم سے بن نہیں پا رہے. تو ہم کو ضرورت ہے کہ خود اپنا محاسبہ کریں ماضی کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے، پلاننگ کریں، تیاری کریں. سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنے مستقبل میں وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرتا. کتنے مسلمان ہیں جو مقروض ہیں، کیوں ہوئے سوچتے بھی نہیں، پھر قرضے لیے جا رہے ہیں، کیا غلطی ہوئی تھی جو ریپیٹ نہ ہو. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لاوبالی زندگی گزار دی پچھلے سال، غور نہیں کرتے کہ ہم اس واسطے پیدا ہوئے ہیں، کھائے پیئیں، گھراں بنائے، مزے اڑا لیں، شادیاں دھوم سے کر لیں، اچھے اسٹیجاں، فوٹوگرافی، اس کے واسطے پیدا ہوئے. غور کرنے کی ضرورت ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کا فیصلہ ہے، جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ دیکھ لے گا. خیر کے کھانے میں بیٹھتے ہیں یا شر کے کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہ گزشتہ سال کی جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائیے، اور آئندہ سال کے لیے اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. شر سے، فساد سے ہم کو بچائیے. امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے. الفت و محبت، شفقت کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. بے جا تنقید کرنے، لوگوں کو جو ہے نشانہ ملامت بنانے کی جو ہے چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھیے. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.